بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی ایکسرسائز۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں جو پہلا کوشچن ہے وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں 4 آپشن اس نے دیے ہوئے ہیں، تو جو صحیح آپشن ہے اس کو ہم ٹک کریں گے تو ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 1 درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے مصنف کو بالا حصار سے نیچے آنے کے بعد ایک پتھر پر لکھا نظر آیا۔ نمبر 1 پہ ہے طلبہ شاہراہ ریشم، دوسرے پہ ہے شاہراہ پاکستان، تیسرے پہ ہے شاہراہ قدیم اور چوتھے پہ ہے شاہراہ جرنیل۔ تو اس کا جو دوسرا آپشن ہے عزیز طلبہ یہ درست ہے، تو اس کو ہم ٹک کر دیں گے تو ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا آپشن ہے شاہراہ پاکستان۔ عزیز طلبہ دوسرا جو جز ہے وہ ہے وادی پشاور نظر آ رہی تھی۔ نمبر 1 پہ ہے ریگزار، نمبر 2 پہ ہے مرغزار، نمبر 3 پہ ہے ویران اور نمبر 4 پہ ہے سرسبز۔ تو اس طلبہ اس کا جو چوتھا آپشن ہے وہ درست ہے، تو اس کو ہم ٹک کریں گے اس طرح، تو جو ہے ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا آپشن ہے وہ ہے مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا ہے۔ مورخ عزیز طلبہ جو ہے یہ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والوں کو، جو تاریخ دان ہوتے ہیں، تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو مورخ کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اسی طرح لنڈی کوتل کو، نمبر 2 پہ ہے پشاور کو، نمبر 3 پہ ہے ہند کو اور نمبر 4 پہ ہے نوشہرہ کو۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر کا جو آپشن ہے ہند کو، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹک کریں گے تو ہمارا یہ ایم سی کیو بھی جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے پاس ہمارے پاس جو ہے اگلا جو آپشن ہے وہ ہے اٹک کا نام رکھا۔ چوتھا آپشن ہے ہمارے پاس اٹک کا نام رکھا کس نے؟ محمود غزنوی نے۔ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ ہے شہاب الدین غوری نے اور نمبر 3 پہ ہے اکبر اعظم نے اور نمبر 4 پہ ہے شیر شاہ سوری نے۔ تو جی طلبہ اس کا جو تیسرا آپشن ہے اکبر اعظم نے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹک کریں گے تو ہمارا یہ بھی ایم سی کیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پہ ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے سکھوں کا مشہور گردوارہ واقع ہے، کہاں پر واقع ہے؟ نمبر 1 نوشہرہ میں، نمبر 2 اٹک میں، نمبر 3 حسن ابدال میں اور نمبر 4 پہ ہے طلبہ واہ میں۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ تیسرے نمبر کا ہے حسن ابدال، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹک کریں گے تو ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس آخری جو یہاں پہ کوشچن ہے آپشن ہے وہ ہے نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ کوشچن اس کے 4 جو ہے وہ آپشن ہے ایم سی کیو ٹائپ جو ہے۔ تو ہم پہلے نمبر پہ ہے دریائے سندھ، دوسرے نمبر پہ ہے دریائے کابل اور تیسرے نمبر پہ ہے دریائے ہرو اور چوتھے نمبر پہ ہے دریائے سون۔ تو اسی طلبہ اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ درست ہے، تو اس کو ہم ٹک کریں گے تو یہ ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں ہمارے پاس جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے مختصر سوالات کے حوالے سے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اس طرح اس میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آ رہی تھی؟ تو اس کا عزیز طلبہ جو جواب ہے وہ ہے مصنف کو دور سے وادی پشاور سر سبز و شاداب اور ہری بھری نظر آ رہی تھی۔ دوسرا کوشچن ہے عزیز طلبہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ شکست دی تھی؟ تو عزیز طلبہ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو ہنڈ کے مقام پر شکست دی تھی۔ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو ہنڈ کے مقام پر شکست دی تھی۔ تیسرا جو ہے اسی طرح ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے اٹک کا قلعہ۔ اٹک کا قلعہ جو ہے کس دریا کے کنارے بنایا گیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے اٹک کا قلعہ دریائے سندھ کے کنارے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح ہمارا چوتھا سوال ہے
وہ کون سا بادشاہ تھا جسے جگہوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا؟ تو اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ آنسر ہے عزیز طلبہ، بادشاہ اکبر اعظم کو جگہوں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو 5واں کوشچن ہے وہ ہے مورخین کے نزدیک۔ مورخین پہ پہلے بھی عزیز طلبہ بات ہو گئی ہے کہ مورخین جو ہے یہ مورخ کی جگہ ہے، اور مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو۔ مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل تک جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل حسن ابدال ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ایکسرسائز میں ہمارے پاس تیسرا کوشچن ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ تو مترادف الفاظ عزیز طلبہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں، ان کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پتھر، تو پتھر کا جو مترادف ہے وہ ہے سنگ، اور دوسرا لفظ ہے حیرت، حیرت کا مترادف حیرانی ہے، اور دلچسپ کا جو مترادف ہے وہ دل پذیر ہے، شوق کا جو مترادف ہے وہ لگن ہے، آبادیاں کا جو مترادف ہے وہ بستیاں ہیں، حدود کا جو مترادف ہے وہ سرحدیں ہیں۔ عزیز طلبہ تیسرے کوشچن کے بعد ہم بڑھتے ہیں چوتھے کوشچن کی طرف۔ تو چوتھا کوشچن جو ہے وہ ہمارا ہے متضاد الفاظ کے حوالے سے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو متضاد عزیز طلبہ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتے ہیں، الٹ الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس لفظ ہے تمازت، اس کا متضاد ہے ٹھنڈک، یعنی کہ اس کا الٹ تمازت گرمی ہے اور ٹھنڈک جو ہے وہ سردی ہے، تو اس کا الٹ ہم نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ دوسرا لفظ ہے گمنام، تو اس کا متضاد ہے نامور۔ اگلا لفظ ہے شہانہ، اس کا متضاد ہے فقیرانہ۔ اس کے بعد اول الذکر ہمارے پاس لفظ ہے، تو اس کا متضاد ہے آخر الذکر۔ قدیم کا متضاد جدید ہے، اور داخل کا متضاد جو ہے وہ عزیز طلبہ خارج ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے 5واں کوشچن۔ تو 5ویں کوشچن میں اس نے لفظ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں مذکر اور مؤنث الفاظ ہم نے الگ الگ لکھنے ہیں۔ درج ذیل الفاظ سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ لکھیں۔ تو پہلے ہم نے مذکر لکھنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مؤنث لفظ جو ہے وہ لکھنی ہے۔ مذکر الفاظ میں دریا ہے، قلعہ ہے، گاؤں ہے اور دروازہ ہے، اور مؤنث الفاظ میں سڑک ہے، وادی، بستیاں، سرائے، شکست اور زمین ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز یا شکل صورت کے لحاظ سے تو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، آواز کے لحاظ سے یا شکل صورت کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اعراب کہتے ہیں عزیز طلبہ زبر، زیر اور پیش کو املا یا معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ متشابہ الفاظ کی بلا عموم درج ذیل 3 صورتیں ہیں۔ عزیز طلبہ متشابہ الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں ان کی عام طور پر 3 صورتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے وہ الفاظ جن کا املا ایک جیسا ہو لیکن وہ معنوں کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ مثلا املا تو ایک جیسا ہے عزیز طلبہ، لیکن معنوں کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پہلا لفظ ہے ادا، اور اس کا معنی ہے ادا کرنا۔ اس کا اور اگلے لفظ کا بالکل جو ہے وہ املا ایک جیسے ہی ہے، وہ بھی ادا ہے، لیکن اس کے معنی طرز یا ڈھنگ کے ہیں، یعنی ایک ادا کے معنی ادا کرنا ہے، دوسرے ادا کے معنی طرز یا ڈھنگ کے معنی میں ہے۔ اگلا لفظ ہے بار، بار کے معنی بوجھ اور دوسرے بار کے معنی دفع کے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس عزیز طلبہ لفظ ہے عرض، عرض کے معنی گزارش کے ہیں، اور دوسرے عرض کے معنی چوڑائی کے ہیں۔ ایک ہمارے پاس لفظ کل ہے، کل کے معنی مشین، اور دوسرے کل کا معنی آنے والا یا گزرا ہوا دن۔ آب ہے، آب کے معنی پانی ہے، اور پھر آب ہے تو آب کے معنی چمک ہے۔ دور زمانے کو کہتے ہیں، یہ زمانہ کے معنی لیتا ہے، اور دور گردش کے معنی میں بھی ہم اس کو لیتے ہیں۔ رقم روپیہ پیسہ کے معنی میں آتا ہے، اور پھر رقم ہے لکھنا یا تحریر کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔
عزیز طلبہ دوسرے نمبر پہ وہ الفاظ جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن اعراب کی تبدیلی سے ان کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہو۔ اعراب کی تبدیلی مطلب کہ ان میں جو ہے وہ ایک پہ زبر زیر پیش جو ہے شد مد جو ہے وہ لگی ہوئی ہو تو اس کی تبدیلی سے اس کے معنی میں فرق جو ہے وہ پڑتا ہے یا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ مثلا الفاظ ہے پہلا لفظ در، اس کے اوپر دال کے اوپر زبر ہے اور در کے معنی دروازہ ہے، اور اگر در ہے دال کے اوپر پیش ہے در تو اس کا معنی موتی ہے، یعنی زبر زیر پیش کے بدل جانے سے بھی عزیز طلبہ معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ملک، ملک کے معنی علاقہ، اور پھر ملک، ملک کے معنی فرشتہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ علم ہے، علم کے معنی جاننا، علم اس میں جو ہے وہ لام ساکن ہے تو معنی جاننا، اور دوسرا ہے عالم، عین کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر بھی زبر ہے، علم جس کے معنی ہے جھنڈا۔ دور زمانہ کے معنی میں، اور پھر دور ہے تو فاصلہ کا معنی دیتا ہے۔ دھن کے معنی دولت ہے ایک کا، دھن یہ دال کے اوپر زبر ہے اور اگر دال کے اوپر پیش دھن پڑیں گے تو اس کے معنی شوق ہو جائے گا۔ بین کے معنی درمیان، بیان یا رونا کے معنی میں ہے، اور پھر بین، بین کے معنی عزیز طلبہ جو ہے وہ باجا کے معنی جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ باجا جو بچے بھی بجاتے ہیں یا جو وہ گیت وغیرہ گاتے ہیں وہ بھی باجا بجاتے ہیں، تو بین باجا کے معنی میں۔ شیر، شین کے نیچے جو ہے وہ ہم نے زیر پڑھی اور یہ کو جو ہے وہ معروف پڑھا تو شیر معنی دودھ، اور شیر کے معنی جو ایک جانور کا نام ہے شیر۔ سحر، سحر کے معنی جادو ہے، اور سحر کے معنی جو ہے عزیز طلبہ صبح کے معنی میں دیتا ہے، صبح ہو یا صبح، صبح اس کا صحیح تلفظ ہے۔ یہاں پہ جو دیکھیں تو سین کے نیچے زیر ہے اور ہے جو ہے وہ ساکن ہے۔ سحر معنی جادو، اور وہاں پر سین بھی متحرک ہے اور ہے بھی متحرک ہے، یعنی کہ ان کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے تو معنی میں عزیز طلبہ جو ہے وہ فرق آ گیا ہے۔ عزیز طلبہ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ الفاظ جن کی آواز تو بظاہر ایک جیسی ہو لیکن ان کا املا اور معنی مختلف ہوں، یعنی کہ ان کی آواز بالکل جو ہے وہ سیم ہوگی، اس کا املا اور معنی مختلف ہوں گے۔ املا مختلف ہو سکتا ہے، معنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ سیم ہوگی۔ پہلا لفظ ہے راضی، راضی کے معنی احسان ماننے والا۔ دوسرا راضی ہے، املا میں فرق ہے، یہ راضی جو اس طرح اس کی املا ہے اور پھر یہ اس کی املا چینج ہوگی، آواز سیم ہی ہے۔ راضی خوش یا خوش رہنا۔ عصر ہے اور اس کے معنی تاثیر مؤثر ہونا کے معنی میں آتا ہے، اور عصر جو ہے نماز کا نام بھی ہے اور سپہر کا جو وقت ہے اس کو بھی عصر جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اصل، اصل کے معنی بنیاد، ماخذ، اور اصل کے معنی شہد کے ہیں عزیز طلبہ، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ آواز ایک جیسی ہے، املا مختلف ہے، اور پھر ان کے معنی بھی جو ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ باز ایک پرندہ ہے، اور باز چند یا کچھ کے معنی میں ہے۔ چارہ علاج یا تدبیر کے معنی میں لیتے ہیں، اور چارہ جو الف سے ہے اس کو گھاس یا غذا کے معنی میں لیتے ہیں۔ زن عورت کے معنی میں، اور زوئیں سے زن ہے تو گمان، آواز بالکل سیم ہے، زوئیں سے زن ہے تو گمان یا شک کے معنی میں لیتے ہیں۔ کثرت ہے پہلوانی ورزش، اور کثرت زیادتی یا بہتات کے معنی میں عزیز طلبہ ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لفظوں کی آواز تو ایک جیسی ہی لگتی ہے لیکن ان کی املا مختلف ہے اور ان کے معنی بھی مختلف ہے۔ نقطہ ہے عزیز طلبہ، نقطہ کے معنی بندی، صفر، اور دوسرا نقطہ باریک بات کو کہتے ہیں۔ لال ایک سرخ قیمتی پتھر ہے، اور دوسرا لال سرخ رنگ ہے۔ معمور ہے عزیز طلبہ، حکم دینا، متعین کرنا یا مقرر کرنا کے معنی میں ہے، اور معمور ہے بھرا ہوا لبریز۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہے حذر، حذر کے معنی ہے ایک جگہ قیام کرنا، اور پھر حذر ہے جس کا معنی ہے پرہیز کرنا۔ آر لفظ ہے آر اس طرف یا ادھر کے معنی میں ہے، اور پھر آر کے معنی ننگ یا جھجک کے معنی میں ہے۔ رصد حصہ، بہرہ یا نصیب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا رصد جو ہے وہ آلات کے ذریعے ستاروں کی گردش دیکھنے کا جو عمل ہے اس کو بھی عزیز طلبہ جو ہے وہ رصد جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ کتاب میں جو ہے ان لفظوں کے معنی جو ہے وہ دریافت نہیں کیے گئے، معنی نہیں پوچھے گئے، تو ہم نے لفظ کو سمجھنے کے لیے اس کے آگے جو ہے وہ معنی بھی جو ہے وہ یہاں پر درج کر دی ہیں تاکہ ہم لفظ کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور لفظ سے صحیح طرح سے استفادہ کر سکیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ایکسرسائز میں ہمارے پاس آگے جو کوشچن ہے وہ ہے رموز اوقاف، جس کو انگلش میں ہم پنکچویشن کہتے ہیں۔ تو اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے رموز اوقاف کی چند اہم علامتوں
سکتہ، وقفہ، وقف لازم، تفصیلیہ اور ختمہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں پڑھا ہے۔ یہاں باقی ماندہ اہم علامتوں کی وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سبق میں آپ نے جو ہے کچھ علامتوں کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مزید چند علامتوں کی جو ہے وہ یہاں پر وہ کہتے ہیں وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ عزیز طلبہ استفہامیہ یا سوالیہ، یہ اس کی علامت ہے عزیز طلبہ۔ اس کو انگلش میں ہم جو ہے وہ سائن آف انٹروگیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی استفہامیہ یا سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا یہ کیا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے آخر میں یہ علامت لگے گی سوالیہ کی یا استفہامیہ کی علامت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب کس کی ہے، یہاں پر بھی سوالیہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے آج کیا تاریخ ہے، تو عزیز طلبہ یہ بھی سوالیہ، سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ سوالیہ کی یا استفہامیہ کی علامت لگی ہے۔ کون آواز دے رہا ہے، یہاں پر بھی وہی علامت ہے، اس کا اسی علامت کا سوالیہ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، سائن آف انٹروگیشن کا استعمال کیا گیا۔ عزیز طلبہ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ندائیہ یا استجابیہ، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ جو ایک بنا ہوا ہے، الف بنا ہوا ہے، اس کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن۔ یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے اور لفظ ندا کے الف کے نیچے نون کا نقطہ لگا کر بنائی گئی ہے۔ یہ لفظ ندا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے اگر ندا کے الف کے نیچے نون کا نقطہ لگا دیں، ایک نقطہ لگا دیں تو یہ علامت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا عزیز طلبہ ہوتا ہے کسی کو آواز دینا، کسی کو پکارنا۔ ندا دینا، پکارنا، خطاب کرنا مقصود ہو۔ مثلا خدایا میری آرزو پوری کر دے، خدایا پکارا جا رہا ہے تو آگے وہ علامت ہے۔ اس کے بعد اے بھائی، یہاں بھی آواز دی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی آگے جو ہے وہ ندائیہ یا استجابیہ کی علامت لگا دی ہے، اے بھائی ذرا میری بات سنو وغیرہ۔ عزیز طلبہ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے فجائیہ۔ یہ جو ندائیہ اور فجائیہ کی علامت جو ہے وہ عزیز طلبہ بالکل جو ہے وہ سیم ہے، انگلش میں اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ جب تحریر میں غصہ، حقارت، تعجب، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین و آفرین وغیرہ جذبات کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل گئے ہیں۔ مثلا آگے اسی طرح اس کی جو ہے اس نے مثالیں دی ہیں، وہ اور رحم، آگے علامت لگا دی ہے اس نے جو ہے وہ فجائیہ کی، اس کی امید فضول ہے۔ اوف، پھر علامت ہے جو ہے وہ فجائیہ کی، بیچارہ چل بھی نہیں سکتا وغیرہ۔ اس کے بعد عزیز طلبہ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے واوین۔ واوین جو ہے اس کو انگلش میں جو ہے وہ انورٹڈ کوماز جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ اس علامت کا استعمال عزیز طلبہ کسی کا قول منعن نقل کرتے وقت یا کسی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کرنے والے ہی کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کسی کی گفتگو ہو بہو جو ہے وہ نقل کرنی ہو تو پھر واوین کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ تبدیل نہ کرنا ہو، پوری کی پوری اسی کی جو ہے وہ عبارت لکھنی ہو، بولی ہوئی اس کی عبارت، تو پھر جو ہے یہ جو ہے وہ واوین کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا، یہ باپ کے الفاظ ہیں تو بالکل وہ ویسے کے ویسے لکھے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ واوین کی پھر جو ہے اس کے دونوں طرف جو ہے وہ علامت لگا دی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح میں نے ملازم سے کہا جاؤ میرا سامان گاڑی سے نکال لاؤ، تو یہ جو ہے وہ میرے لفظ ہیں پورے کے پورے ویسے کے ویسے ہی جو ہیں، تو اس کو جو ہے وہ واوین کے اندر جو ہے وہ عزیز طلبہ لکھ دی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے کوسین۔ یہ اس کی علامت ہے عزیز طلبہ، کوسین کو انگلش میں جو ہے وہ بریکٹس کہتے ہیں۔ اس علامت میں، جسے انگریزی میں بریکٹس کہا جاتا ہے، کسی بات کی وضاحت کے لیے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں جو لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں
اور انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً انور صاحب، اب بریکٹس میں جو ہے وہ مرحوم لکھ دیا ہے، یعنی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی درینہ تعلقات، درینہ پرانے تعلقات، تو یہاں پر اگر انور صاحب سے ہمارے بھی درینہ تعلقات تھے تو اگر بیچ میں سے لفظ مرحوم جو ہے وہ کاٹ بھی دیا جائے تو جملہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ہے میرا گھر خاصا بوسیدہ ہو گیا ہے، یعنی خاصا جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے، تو اس میں جو بریکٹس میں ہے وہ ہے میرا گھر مکان کا وہ حصہ جہاں میری سکونت ہے، خاصا بوسیدہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس ہے خط، تو خط کو جو ہے وہ انگلش میں ڈیش کہتے ہیں، یہ خط کی جو ہے وہ علامت بیچ میں لگا دی ہے۔ انگریزی میں اس علامت کو ڈیش کہتے ہیں، جس طرح قوسین جملہ معترضہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دیتے ہوئے جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا نمبر 1 پہ ہے میں بیمار ہوں، آگے جو ہے وہ ڈیش لگا دی ہے، خط کی علامت لگا دی، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے اسی طرح اب تو اسی تنخواہ میں ڈیش وہ جتنی بھی ہے، پھر ڈیش ہے گزارا کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ علامت جو ہے اس کا استعمال جو ان صورتوں میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں ہمارے پاس آگے 7واں کوشچن ہے، سوال نمبر 7، رموز اوقاف کی علامتوں استفہامیہ یا سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین، قوسین اور خط کی علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہر علامت کی 2 مثالیں دیں۔ تو جی طلبہ یہاں پر صرف اور صرف جو ہے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، یہاں پر جو ہے ان کی تعریفیں وغیرہ جو ہے وہ نہیں لکھی گئیں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے صرف اور صرف اس کی مثالیں جو ہے وہ پوچھی ہیں۔ پہلا ہے استفہامیہ یا سوالیہ، یہ عزیز طلبہ سوالیہ یا استفہامیہ کی جو ہے وہ علامت لگا دی ہے، آگے اس کی جو ہے وہ مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1 آ گئے آپ، آگے سوالیہ ہے، بہت دل چاہ رہا تھا ملنے کو۔ دوسری مثال ہے عزیز طلبہ بخار اتر گیا، آگے سوالیہ ہے، دریافت کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے جہاں سوال کیا جائے۔ تیسری مثال بھی یہاں لکھ دی ہے حیدرآباد آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ عزیز طلبہ پھر جو ہے وہ سوالیہ کی علامت جو ہے یہاں پر جو ہے وہ لگا دی ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ندائیہ کی، یہ آگے اس کی علامت لگا دی ہے اور اس کے بعد اس کی مثالیں ہیں اسلم، یعنی کہ آواز دی جا رہی ہے اسلم، اور اس کے بعد جو ہے وہ ندائیہ کی علامت ہے ادھر آؤ۔ دوسری علامت ہے میرے دوستو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ندائیہ کی علامت ہے، اور پھر السلام علیکم کے بعد بھی ندائیہ کی علامت جو ہے وہ عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ فجائیہ ہے، تو فجائیہ کی اور ندائیہ کی کیونکہ علامت ایک جیسی ہے تو فجائیہ کی علامت بھی لگا دی ہے۔ اس کے بعد مثالیں ہیں نمبر 1 تم دوبارہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا، آگے جو ہے وہ فجائیہ کی علامت ہے، اور دوسری مثال ہے پھر کبھی یہ غلطی نہ کرنا، اور اس کے بعد بھی عزیز طلبہ فجائیہ کی علامت لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے واوین، عزیز طلبہ یہ ہمارے پاس واوین کی جو ہے وہ علامت آپ میں لگا دی گئی ہے، یہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مثالیں ہیں، نمبر 1 پہ جو مثال ہے وہ ہے 21 نومبر 1946 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے کہا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا، وہی لفظ جو ہے وہ ہم واوین کے اندر جو ہے وہ تحریر کریں گے، تو وہی لفظ جب ہم لکھیں گے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ واوین کی علامت لگے گی۔ ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ ایک مثال، اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس مثال ہے وہ ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا، سر کا لفظ جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم نے واوین کے اندر لکھ دیا ہے، تو انہوں نے اس شرط پر قبول کیا کہ ان کے استاد میر حسن کو بھی اعزاز دیا جائے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو علامت ہے وہ ہے قوسین، یہ عزیز طلبہ قوسین کی علامت ہے، اور آگے جو ہے ہم اس کی جو ہے اب وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ قائد اعظم خدا غریق رحمت کرے، یہ قوسین کی علامت لگا دی ہے، پاکستان کے بانی تھے، اگر بیچ میں یہ ہم حذف بھی کر دیتے ہیں تو ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم خدا غریق رحمت کرے، پاکستان کے بانی تھے،
دوسری مثال حکیم اجمل خان غربا کا علاج مفت کرتے تھے۔ بیچ میں بریکٹ میں قوسین میں جو ہے یہ ایک علامت ہے جو تحریر لکھی ہے، جو الفاظ لکھے ہیں، یہ حذف بھی کر دیے جائیں تو بھی فقرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حکیم اجمل خان اپنے وقت کے نامور طبیب غربا کا علاج مفت کرتے تھے۔ اسی طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خط کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ خط کی مثالیں ہیں، وہ ایک سپاہی تھا، نمبر 1 جو مثال ہم دے رہے ہیں وہ ایک سپاہی تھا، آگے خط ہے، ایک سچا اور کھرا سپاہی، پھر جو ہے وہ خط کی جو ہے وہ علامت لگا دی ہے جسے سیاستدان ناپسند کرتے تھے، یہ جو ہے وہ ایک مثال۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے، آپ اسی تنخواہ میں ڈیش یعنی خط کا نشان لگایا ہے، وہ جتنی بھی ہے، اس کے بعد پھر خط کا نشان گزارا کرنا ہے، آپ اسی تنخواہ میں وہ جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہے۔ عزیز طلبہ ایکسرسائز میں ہمارے پاس جو آخری کوشچن ہے وہ ہے سوال نمبر 8، یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس میں سے جو سوال پوچھے جائیں گے ان کے ہم آنسر جو ہے وہ دیں گے۔ تو عزیز طلبہ ایکسرسائز کی طوالت کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ پیراگراف ہم نہیں پڑھ رہے، بلکہ جو سوال دیے گئے ہیں وہ اور ان کے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ یہاں پر تحریر کر رہے ہیں۔ پیراگراف جو ہے وہ آپ بک سے پیج نمبر جو ہے 85 جو تقریباً اس کا ہے وہاں سے جو ہے وہ پیراگراف ریڈ کر لیجئے گا، یہاں پر سوال ہیں اور ان سوالات کے جو ہے وہ جواب ہیں۔ درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں، تو وہ پیراگراف آپ نے کتاب سے پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، فورٹ منرو کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ فورٹ منرو کہاں پر واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عزیز طلبہ، فورٹ منرو پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے، یہ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے مشہور ہے۔ عزیز طلبہ ہمارے پاس دوسرا کوشچن ہے، فورٹ منرو کا موسم کیسا ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے، فورٹ منرو کا موسم بڑا خوشگوار ہے، وہاں گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، عبارت سے فورٹ منرو کی تاریخی حیثیت کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے عزیز طلبہ، فورٹ منرو کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ ماضی میں برطانوی فوج کی دفاعی چوکی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ عزیز طلبہ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ چوتھا کوشچن ہے، چوتھا کوشچن کیا ہے، فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کے حوالے سے کیسی شہرت رکھتا ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا آنسر ہے، فورٹ منرو اپنی ثقافت اور دستکاریوں کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتا ہے، یہاں کی مخصوص ثقافت، روایتی طرز زندگی اور مقامی دستکاریوں کی دکانیں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ سیاحوں کو مطلب کہ سیاح جو سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی توجہ اپنی طرف جو ہے وہ مبذول کرواتی ہے۔ عزیز طلبہ اس کا جو 5واں کوشچن ہے وہ ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان تجویز کریں، تو اس کا جواب ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان ہے فورٹ منرو کی تاریخی و سیاحتی اہمیت۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔